अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कौमी आमदनी। तो आपकी बुक जो है उसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर है आपको पता है वो इसी टॉपिक के साथ जो है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौमी आमदनी होती क्या है, फिर इसका जो है इसके साथ क्वेश्चन आता है कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात बयान करें। तो पेपर में आपको इसी तरह से ये दोनों जो है कौमी आमदनी से क्या मुराद है और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात बयान करें क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम सवाल है। आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छी तरीके से करना है। बाकी मुझसे जितना हो सके मैं अपनी फुल एफर्ट करूँगी कि आपको जो है वो इसी तरह ऑनलाइन जो है वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो कौमी आमदनी लिखा हुआ है, इसको आपको पता है कि इंग्लिश में इसको नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ तीन जो हैं वो प्रोफेसर जो थे इकोनॉमिस्ट हैं, ये तीनों आप लोगों ने पहले भी इनके नाम सुने होंगे। तो उनकी जो है वो डेफिनेशंस को हाईलाइट करके यहाँ जो है वो मेंशन किया है। तो आप भी जो है ये तीनों डेफिनेशन कर लो और साथ में इसके जो है वो एक जनरल डेफिनेशन होती है, वो तकरीबन इसी से मिलती जुलती है, ठीक है। तो एक वो आप लोगों ने कर लेनी है। तो कौमी आमदनी की तारीफ में और इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने जो ये तारीफ है और इनको जो है वो थोड़ा सा अपने अल्फाज में एक पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन कर देना है, तो ये काफ़ी होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो इसकी सबसे पहले जो तारीफ है, डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले मैंने डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की लिखी हुई है। तो अल्फ्रेड मार्शल आपको पता है कि न्यू क्लासिकल का जो है वो बानी था। फर्स्ट ईयर में डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में कि इसने इकनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी थी और उसकी जो है वो खूबियाँ और खामियाँ अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अच्छा, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, हमने यहाँ देखना है कि उन्होंने कौमी आमदनी की तारीफ जो है वो क्या बयान की है। तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज हैं जी कि अशिया व खिदमात की वो ख़ास मकदार, ठीक है, अशिया व खिदमात की वो ख़ास मकदार जो किसी भी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्रा अरसे में पैदा करते हैं। तो इस डेफिनेशन में जो है वो कोई 3 या 4 बातें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ लिखी हुई है वो ये है कि अशिया व खिदमात की मकदार, ठीक है। यानी कि आपके मुल्क में कोई भी जो शय बनेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो, ठीक है। किसी भी सेक्टर में जो भी चीज़ आपके मुल्क में बनेगी वो अशिया होंगी सारी। उन सारी एक एक शेयर को जो है अगर हम प्लस करते जाएं तो आपको पता है कि वो अशिया हो जाएंगी। खिदमात कौन सी हैं? खिदमात आपको पता है कि जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे हैं, लोग हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, साथीज़ा हो गए, ठीक है, वकील हो गए, आपके जो है जज साहिबान। तो ये सारे क्या होते हैं? ये खिदमात होते हैं। तो अशिया और खिदमात की वो ख़ास मकदार जो किसी भी मुल्क के लोग, ठीक है, अशिया और खिदमात की वो वाली मकदार जो किसी भी मुल्क के लोग जो होंगे क्या करेंगे, अपने मुल्क में मौजूद सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर बनाएंगे, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है अशिया भी जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने रात को सोचा है कि सुबह मैंने इतनी चीज़ें बनानी और सुबह आपके वो सराहने के नीचे से इतनी चीज़ें निकल आएंगी। अशिया बनाने का जो एक प्रोसेस है उसमें आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम अमलीन पैदाइश उर्दू में कहते हैं, वो रिक्वायर होते हैं। वो कितने हैं? वो 4 हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो वो चारों के चारों मिल के जो आप बनाते हो तो उसको जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सरमाए की मकदार कह दी है। तो सरमाए की मकदार में आपको पता है वो चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको पता है कुछ कुदरती वसाइल भी ज़रूरी होते हैं: हवा, पानी, ठीक है, रोशनी। तो ये सारे जो हैं ये यूज़ होते हैं, इनको इस्तेमाल करके इनको काम में लाके एक मुकर्रा अरसे में पैदा करते हैं। तो एक मुकर्रा अरसा जब भी बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, तो आपको पता है वो हम हमेशा मुकर्रा अरसा जो है वो 1 साल का कंसीडर करते हैं। तो दोबारा से अगर हम इसको पढ़ें कि अशिया और खिदमात की वो ख़ास मकदार जो किसी भी मुल्क के लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, अपने मुल्क में मौजूद तमाम सरमाए और कुदरती वसाइल को काम में लाकर एक मुकर्रा अरसे में पैदा करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है। ये किसके अल्फाज हैं जी? ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के हैं। अच्छा, इससे जो है वो नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया है प्रोफेसर फिशर। आपको पता है प्रोफेसर फिशर की हमने जो है वो क्यूटीएम थ्योरी पढ़ी हुई है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, नज़रिया मकदार ज़र उर्दू में, ठीक है। तो
اس میں وہ جو پروفیسر فشر ہے وہ بیسکلی ہے تو ایک اس کی جو ہم نے پڑھی ہے وہ ساری مونیٹری کے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اکونومسٹ ہے تو ظاہری بات ہے اس نے بھی قومی آمدنی کے بارے میں اپنی کوئی نہ کوئی رائے دی ہے۔ تو اس کی جو رائے ہے اس نے کہا کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار، بات وہی ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار ہے، اوپر بھی وہی بات تھی، جو ایک سال کے عرصے میں، اب ظاہری بات ہے یہاں مقررہ عرصے میں تو یہاں ایک سال کا عرصہ ہی کنسیڈر ہوگا، تو ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائیں گی وہ قومی آمدنی کہلاتی ہیں۔ تو اس نے جو ہے یہ بات ادھر سے بدل دی کہ الفریڈ مارشل جو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ اس نے پروڈکشن کی بات کی تھی، اور اس نے کیا کی ہے، اس نے ٹوٹلی پروڈکشن سے ہٹ کے بات کر دی ہے صرف کی۔ یہ جب ہم نیکسٹ جا کے اس کو پڑھیں گے کہ قومی آمدنی ہوتی کیا ہے، اس کی پیمائش کس طرح سے کی جا سکتی ہے، پھر جب آپ اس کی پیمائش کرتے ہو یعنی کہ جب پروڈکشن کو کنسیڈر کرتے ہو کہ اچھا ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکشن لے لو یا آپ انڈسٹریل سیکٹر کی پروڈکشن، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لو تو وہ دوہری گنتی کا خطرہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے دو چار اور مسئلے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پروڈکشن کا جو پروسیس ہے یا پروڈکشن کا جو میتھڈ ہے یہ جو ہے وہ کچھ حد تک کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو فشر ہے اس نے کیا کہا کہ آپ کسی بھی ملک کے میں پیدا ہونے والی چیزوں کو، ان کی پروڈکشن کو نہ دیکھو، بلکہ کیا دیکھو کہ کتنا صرف ہو رہا ہے، کتنا کنزیوم کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں کتنی چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں، تو کتنی خدمات جو ہیں وہ ان سے جو ہیں وہ کنزیوم ہو رہی ہیں۔ تو جب آپ ظاہری بات ہے جو آپ نے پروڈیوس کیا ہوتا ہے وہی آپ کنزیوم کرتے ہو، تو بات سیم ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ ہم سارے سیکٹر کی پروڈکشن کو لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم پروڈکشن کے بعد جو نیکسٹ پروسیس آتا ہے یعنی کہ کس کس سیکٹر میں کتنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ صرف کی جا رہی ہیں، ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مارشل ہے وہ پروڈکشن کی بات کرتا ہے جب قومی آمدنی کو دیکھا جاتا ہے، اور فشر جو ہے وہ کس کی بات کرتا ہے، ایکسپینڈیچر کی بات کرتا ہے، کنزمپشن کی بات کرتا ہے۔ اچھا میں نے جو ہے وہ ایک پروفیسر اے سی پیگو، یہ جو ہے یہ بھی ویلفیئر اکونومسٹ ہیں، ٹھیک ہے، الفریڈ مارشل کے ساتھ ہی ان کے جو ہیں وہ پیراکار بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، تو فلاحی معاشرت میں سے ایک ہے جی۔ تو اس نے کیا کہا کہ قومی آمدنی قوم کی مادی دولت کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے۔ مادی دولت آپ کو پتہ ہے، مادی دولت جو کہ نظر آ رہی ہوگی یعنی کہ پیسے کی فارم میں ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ ہوگی مادی دولت کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کی مدد سے ماپا جا سکے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ والی دولت جس کو ہم زر کی مدد سے یعنی کہ منی کی فارم میں جو ہے وہ اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ نیز اس میں بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی جو ہے وہ وہی ہے جو کہ باہر کے ممالک میں آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے وہ آمدنی کما کے آپ کے ملک میں بھیج رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بھیج رہے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ نیشنل انکم میں شامل ہوگی۔ کس نے کہا جی؟ پروفیسر اے سی پیگو نے کہا۔ تو یہ ہیں تین مجھے جو نظر آئیں آپ کی بک میں ڈیفینیشنز، یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، اور یہ ڈیفینیشن ہے، اس میں آپ نے اس کو شروع کرتے ہوئے اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ انورٹیڈ کوماز آپ نے لازمی مینشن کرنے ہیں، اور کوشش کرو کہ اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے اندر کی روشنی جو ہے وہ اس میں گپ شپ نہ لگاؤ، یہ جیسے ہے ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ یاد کرو۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے قومی آمدنی کے جو ہے وہ مختلف تصورات کون کون سے ہیں۔ قومی آمدنی کے بعد جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ قومی آمدنی کے مختلف تصورات کون کون سے ہیں، اس کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کنسیپٹس کون کون سے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے جی این پی، ٹھیک ہے، گروس نیشنل پروڈکٹ، یہ اس کی ایبریویشن ہے، ٹھیک ہے، جی این پی اس کی ایبریویشن ہے۔ تو اس کے لیے اردو میں اس کے لیے جو آپ کی بک میں ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے خام قومی پیداوار یا مرکب پیداوار۔ تو یہ دونوں آپ لکھ سکتے ہو، خام قومی پیداواری بیسکلی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اس میں اردو کے لیے، یا اگر آپ جی این پی بھی لکھ رہے ہو، گروس نیشنل پروڈکٹ بھی لکھ رہے ہو تو سمجھ آ جائے گی بات۔ ہاں آپ لوگوں نے اردو میں یاد رکھنا ہے کہ خام قومی پیداوار میں جو ہے اور مرکب پیداوار جو ہے یہ سیم ہے۔ اچھا اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اشیاء و خدمات کا مجموعہ، وہی جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اشیاء و خدمات کا جو ہے وہ ہم نے اس کا مجموعہ لینا ہوتا ہے، جو کسی ملک کے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، سرمایہ کو استعمال کر کے اپنے ملک میں موجود تمام جو ہے مادی اور انسانی وسائل اور قدرتی وسائل کو استعمال کر کے کیا کریں گے، ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں۔
تو اسے جو ہے وہ ہم خام قومی پیداوار یا مرکب پیداوار یا شارٹ کٹ میں ہم اس کو GNP کا نام دے دیتے ہیں۔ تو سمپلی یہ بھی سیم وہی ہے جو کہ ہم نے نیشنل انکم پڑھا تھا، تعریف جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بالکل وہی ہے۔ اس میں جو ہے ہوتا کیا ہے کہ اب اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں سال بھر میں جب آپ پروڈکشن کی بات کرو گے تو کس کس سیکٹر کی پروڈکشن آئے گی؟ زرعی پیداوار، ٹھیک ہے، صنعتی پیداوار، معدنی پیداوار، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سیکٹرز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زراعت میں اور پروڈکشن اور ٹائپ کی پروڈکشن ہوتی ہے، صنعت کی پروڈکشن اور ہوتی ہے، معدنی پروڈکشن اور ہوتی ہے، اور اسی طرح دیگر تمام شعبوں سے حاصل کردہ جتنی بھی اس میں اشیاء پیدا ہو رہی ہیں ان سب کی پیداوار کو ہم نے لینا ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے پوائنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خدمات سر انجام دینے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹرز ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، وکیل، سرکاری ملازمین وغیرہ، اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو خدمات ہیں ان کے بدلے ان کو جو آمدنی ملے گی اس کو جو ہے وہ ہم اس میں جمع کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کہ خدمات باہم پہنچاتے ہیں، آپ کو خدمات پہنچانے والے ادارے بھی ان کو کہتے ہیں۔ ان میں کون سی ہیں؟ ان میں بیمہ کمپنیاں ہیں، بینک ہو گئے، آپ کی جہازران کمپنیاں ہو گئی، ذرائع مواصلات ہو گئے، رسل و رسائل کے ذرائع ہو گئے۔ تو ان سب کمپنیز اور ان سب ذرائع ان سب کی جو ہے یہ سارے خدمات پہنچانے والے جو ادارے ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی انکم ہوگی یا ان کا کوئی کسی کا جو ہے وہ پروفٹ ہوگا، منافع ہوگا، تو اس کو جو ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ اب اس میں یہ تو ہیں وہی پروڈکشن اور سروسز کی بات آ گئی۔ اب جو آپ نے اس میں بات یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے صرف رواں سال کے دوران، یعنی مطلب جو ابھی سال چل رہا ہے، جیسے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اکنامک ایئر جو ہے وہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور 30 جون تک جو ہے وہ اس کی 1 سال اس کا مکمل ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ایئر چل رہا ہے وہ 20 to 21 چل رہا ہے، تو 20 to 21 چل رہا ہے یا نہیں؟ ہاں 20 to 21 چل رہا ہے۔ تو 2020 سے 21 تک یہ ہمارا رننگ ایئر ہے، رواں سال ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اس چلتے ہوئے سال میں، رواں سال میں جو چیزیں بنائی جائیں گی، پیدا کی جائیں گی، جو خدمات ہو رہی ہوں گی، جو خدمات پہنچانے والے ادارے ہوں گے، ان کی انکم کو، ان کے پروفٹ کو اور ان کی پروڈکشن کی مالیت کو جو ہے وہ ہم نے اس میں کنسیڈر کرنا ہے۔ پچھلے سال کی بچی کچی ہوئی اشیاء کو، جس کو انگلش میں ہم انوینٹریز بھی کہہ دیتے ہیں، تو سابقہ یعنی کہ پچھلے سالوں کی پڑی ہوئی اشیاء کو، اس کو انوینٹریز بھی کہا جاتا ہے، لیفٹ اوورز بھی کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ اس میں ہم نے شامل نہیں کرنا۔ یعنی کہ GNP میں جسٹ آپ کی ہر سال آپ کو پتہ ہے GNP جو ہے وہ میئر کی جاتی ہے کسی بھی ملک کی، تو اس میں کیا ہوگا کہ صرف رننگ ایئر کی لیں گے، پچھلے سال کی جو ہوگی وہ اس میں کیا کر دی جائے گی؟ مائنس کر دی جائے گی۔